السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے سن لیا ہوگا کہ لیاقت علی چٹھا صاحب نے کیا گل کھلائے ہیں اور پورے پاکستان میں تھرتلی مچ گئی ہے کہ چٹھیاں دا مڑا بازی لایا گیا اور چیمیاں دا مڑا بیلاگ کرتا رہ گیا۔ تو ناظرین، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ چٹھا صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں یہ کیا الزامات ہیں اور اس میں صداقت کیا ہو سکتی ہے، اور دوسری بات کہ چٹھا صاحب جو ہیں وہ ہیں کون، اور تیسری بات کہ کیا ان پر آج کل کچھ انکوائریز بھی چل رہی تھیں، وہ کیا تھیں، اور چوتھی بات کہ ایک حال ہی میں انہیں ایک ترقی ملنے والی تھی، وہ کس طرح رک گئی۔ تو ناظرین، واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور ٹاپک سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی جلدی کر لو تاکہ ہم جو ہے ابھی بات شروع کریں، ٹھیک ہے؟ اور ٹیلی شلی آن کرو اور میں اس دوران میں بات شروع کر دیتا ہوں۔ تو ناظرین، چٹھا صاحب جو ہیں لیاقت علی چٹھا، کمشنر راولپنڈی، یہ انہوں نے ایک یہ پروونشل مینجمنٹ سروس کے ہیں جو ایک پی سی ایس کر کے لوگ آتے ہیں، تو یہ ابھی ریٹائر ہونے والے ہیں، کوئی مارچ میں ان کی ریٹائرمنٹ تھی، اور آج انہوں نے ایک بہت بڑا دھماکہ خیز انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں جو ہے یہ دھاندلی کے عمل میں ملوث ہوں، اور ادھر جو لوگ 50 ہزار سے ہار رہے تھے ان کو ہم نے جتوایا ہے، اور میں تو خودکشی کرنے والا تھا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ اس کبھی عمل میں جو الیکشن کمیشن ہے وہ انوالو ہے، اور چیف جو جسٹس ہے وہ بھی انوالو ہے۔ اب تیسری بات جو ہے جو جس پہ سارے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں جی کہ فوج انوالو ہے، فوج کا انہوں نے بالکل ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ چٹھا صاحب جو ہے نا وہ جٹ ضرور ہیں لیکن اتنے پاگل نہیں ہیں جتنا آپ نے سمجھا ہوا ہے، یعنی کہ ان کو آئیڈیا ہے کہ کدھر بات کرنی ہے، کس کو میں نے ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو یہ ان کے الزامات ہیں۔ تو جناب اب جو ہے نا ذرا ان کے الزامات کا میں ذرا پوسٹ مارٹم کرنے لگا ہوں، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چٹھا صاحب جو ہے وہ اس الیکشن کے عمل میں انوالو کیسے تھے۔ ایک تو انفارچونیٹلی ہر بندہ جو ہے نا وہ جس نے جو لائن لی ہے نا وہ اس سے ادھر ہٹ کے کچھ سوچنے کو تیار نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے یعنی کہ ہم ان کے الزامات کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے الزام لگایا کہ وہ یہ دھاندلی کے عمل میں ملوث رہے ہیں، تو کیا یعنی کہ ان کو کدھر وہ انوالو ہوں گے، یہ بھی تو طے کرنا ہے نا کہ بھئی میں اگر کہوں جی کہ دھاندلی میں نے کرائی ہے تو کو پوچھیں گے نا کہ بھئی آپ کے پاس کیا رول تھا کہ جس میں آپ نے دھاندلی کرائی ہے۔ تو جناب چٹھا صاحب جو ہے نا، چٹھا صاحب بینگ کمشنر، ان کا ایز سچ کوئی الیکشن کے عمل میں کوئی کردار نہیں تھا۔ ان کا کردار یہی تھا کہ جیسے کہ آپ نے الیکشن جو ہیں اس میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے، اوور آل ادھر جو سیکیورٹی کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں ان کو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ والی چیزیں تھیں۔ اس کے لیے انہوں نے ان کی کوئی میٹنگ بھی ہوئی الیکشن سے پہلے ہوئی ہے۔ باقی جدھر تک اس میں کوئی کردار آتا ہے وہ آتا ہے جی ریٹرننگ آفیسر کا، اور وہ آتا ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کا، یا وہ آتا ہے پریزائڈنگ آفیسر کا۔ پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں زیادہ تر یہ جو ٹیچر وغیرہ ہوتے ہیں یہ آ جاتے ہیں پریزائڈنگ آفیسر۔ ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ کوئی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا ادروائز، یا یعنی کہ کوئی 18ویں 19ویں اسکیل کے جو 18ویں اسکیل کے ہوتے ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر آتے ہیں۔ انہوں دے اتنے بیٹھا ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر۔ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے ایز اے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر۔ اب ناظرین، جو اس جو ووٹنگ کا عمل ہے، یعنی کہ جو انہوں نے بات کیا ہے کہ جو لوگ ہار رہے تھے ان کو جتا رہے ہیں، پہلی بات میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ دھاندلی کے حوالے سے الزامات آ رہے ہیں، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا دعویٰ کروں جی یہ سارے بکواس کر رہے ہیں۔ میں ابھی سن رہا ہوں، میں نے ابھی تک اپنا ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم پہ میں کچھ زیادہ ادھر بہتر پوزیشن میں ہوں کہ میں آپ کو انفارم کروں، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں اتنی ٹرانسپیرنٹ ہوئی نہیں ہیں، یہ میں اس حد تک ضرور کہتا ہوں کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو بندہ الزام لگا رہا ہے، یعنی کہ ہم ابھی اس کی بات کر رہے ہیں، تو جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ فارم 45 جو ہے انہوں نے جاری کرنا ہے، کیونکہ وہ جس جگہ پہ پولنگ اسٹیشن پہ ہیں ادھر انہوں نے ووٹ گننے ہیں اور فارم 45 فل کرنا ہے، اور جو لوگ ہیں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے جو آگے ایجنٹس ہیں ادھر سے کرانا ہے، اور آگے وہ جاتا ہے ریٹرننگ آفیسر کے پاس۔ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جو ہے نا آگے ٹیبولیشن ہوتی ہے۔ ٹیبولیشن کیا ہے کہ جتنے بھی پولنگ اسٹیشن سے ادھر رزلٹ آیا ہوا ہے وہ سارا ادھر اکٹھا ہو رہا ہے، اور ریٹرننگ آفیسر نے ہی ڈکلیئر کرنا ہے کہ کون ونر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی میں آپ کو یہ ریٹرننگ آفیسر پہ جا کے میں نے زور کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ اس میں ایون ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بھی انوالو نہیں ہوتا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کون ہے؟ ڈپٹی کمشنر۔ تو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کیا کرتا ہے؟ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر آپ سمجھیں کہ اس الیکشن کے پروسیس کا ایک انتظامی
جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کے پاس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ کمشنر کا تو رول الیکشن کے حوالے سے ڈائریکٹ بنتا ہی نہیں ہے اس طرح سے. ہاں اگر آپ نے کوئی اس چیز کو آگے لے کر جانا ہو تو کوئی لے جائے گا جی کہ وہ جی یہ سارے جو ہیں وہ کمشنر کے انڈر آتے ہیں, تو وہ تو پھر اس طرح کی بڑی باتیں ہوں گی. پھر میں اس میں یہ بھی ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ پھر جو ہے نا اسپیسیفکلی بتائیں کہ انہوں نے کس طرح بندے جتائے ہیں. ان کو اگر کوئی اس طرح کی بات آئی ہے تو ان کو واضح کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو آرمی پہ الزام لگا رہے ہیں جی کہ ان کے کہنے پہ ہوئے. یہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن کا کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے. اب الیکشن کمیشن نے بھی ایک تو تردید جاری کیا, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو کسی کو نہیں کہا. ٹھیک ہے, اور ویسے بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا بھی نہیں ہوگا, اگر کوئی ہوئی ہوگی بات تو ہمارے جو چودھری ریاست ہے ادھر کی طرف سے ہوئی ہوگی نا, تو پھر نام لینا اس والے سے بتائیں کہ کس نے کہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے نا وہ واضح کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ میں تو اس طرح جیسے خودکشی کرنے والے تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں اب ان کو ذرا میں تھوڑا سا اور ان کی بیک گراؤنڈ بتاؤں گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ جو انہیں ایک کلمہ حق بلند کرنے کی ضرورت پیش آئی. کیا وہ واقعی بڑے پوری زندگی انہوں نے مجاہدانہ طور پہ گزاری ہے, یا کہ ابھی اچانک آ کے وہ مجاہد بنے ہیں. تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے اوور آل پرسنالٹی کے حوالے سے, تاکہ آپ کو ان کو بھی ریڈ کرنے میں آسانی رہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ذہن میں کچھ سوالیہ نشان ہیں کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر وہ الیکشن کے عمل میں انوالو ہیں. کمشنر جو ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمشنر ہے, تو کمشنر کا اس میں ایز سچ الیکشن کے پروسیس میں کردار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے دھاندلی کی ہے, ڈپٹی کمشنر نہیں کہہ رہا, کمشنر کہہ رہا ہے. جو انوالو ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر وہ نہیں کہہ رہا, کمشنر کہہ رہا ہے جو کہ انوالو نہیں ہے. تو یہ ان کو واضح کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح انوالو ہیں, یا ان کو کدھر سے پریشر آیا جی کہ آپ نے, یا انہوں نے پریشر کس پہ آگے ڈالا. ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کا کوئی ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پہ کمشنر کا پریشر تھا, تو ادھر سے نہیں آیا, کمشنر جو ہے وہ خود کہہ رہا ہے. تو انہیں یہ چیز واضح کرنی چاہیے. دوسری یہ ہے کہ اوور آل جو چٹھا صاحب ہیں یہ کیسے ہیں. چٹھا صاحب جناب بڑے کمال کے آدمی ہیں. چٹھا صاحب کی جو بھی چیف منسٹر آتا ہے نا اس کے ساتھ اچھی ایک خوب, یعنی کہ ان کے ساتھ اچھے وقت گزرا ہے انہوں نے. ان کا شہباز شریف کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا, کمشنر لگے رہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد عثمان بزدار آئے, تو عثمان بزدار نے ان کو اپنی ڈویژن کا ڈی جی خان کا کمشنر لگایا. اور اس کے بعد جناب حمزہ شہباز آئے تو حمزہ شہباز کے ساتھ وہ سیٹ ہو گئے. اور اس کے بعد پرویز لائی آئے, تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو مونس لائی ہیں وہ بھی ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے بتایا جی کہ ہمارے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات رہے. بائی دا وے وہ گجرات کے ڈپٹی کمشنر بھی رہ چکے ہیں جو لیاقت چٹھا صاحب ہیں. تو اوور آل ان کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہ جی کہ وہ ہر جگہ پہ ان کی کوئی نہ کوئی لڑائی ہو جاتی تھی, وہ کہیں جی کہ میں اصل میں جو ہے نا یہ گورنمنٹ سروس کا آدمی نہیں ہوں, میں چونکہ جاٹ ہوں تو میں یہ کام نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے, یعنی کہ وہ ایک اونچ نیچ جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کس ٹائم کیا بات کرنی ہے. یہ بات کیوں کی ہے اس کا بھی میں آگے وجہ بتاتا ہوں. اندازہ ہے, انفارمیشن اس بارے میں نہیں, اندازہ ہے میرا کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. اچھا یہ تو ہوگی میں ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے کہ اچھیاں چنگیاں پوسٹنگ جڑی ہیں نا انہیں ہنڈائیاں نے. تو اب یہ ہے کہ چٹھا صاحب پر انکوائریز بھی چل رہی ہیں, اور انکوائری کون کر رہا ہے؟ ایک اور چٹھا کر رہا ہے, اور اس کا نام کیا ہے؟ وہ سہیل ظفر چٹھا ہے, وہ ڈی جی اینٹی کرپشن ہے. اور یعنی کہ ان پہ انکوائریز کیا چل رہی ہیں جی کہ ایک الجلیل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے لاہور کے قریب, وہ ان کے ایک سمدھی ہیں اور ان کی سوسائٹی ہے. اب یہ ہے کہ چٹھا صاحب جو ان پر الزام ہے, دو طرح کے الزام ہیں جی کہ یہ اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے اس سوسائٹی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں یا اس کو کسی طرح بینیفٹ دے رہے تھے. دوسری چیز یہ آ جائے گی ہے کہ یہ اس کے پارٹنر ہیں, کہ جیسے ہوتے ہیں نا بینامی پارٹنر, تو اس حوالے سے ان پر ایک انکوائری چل رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ چٹھا صاحب کو شوق یہ ہے کہ جم خانے بنانے کا. وہ جم خانے جدھر جاتے ہیں نا, جدھر وہ گئے ہیں نا, ڈپٹی کمشنر بھی گئے ہیں یا کمشنر گیا, انہوں نے نا جم خانہ بنانا شروع کر دیتے. حالانکہ پہلے جو ہے نا یہ جم خانہ ایک لاہور میں تھا, ایک کراچی میں تھا. جب چٹھا صاحب تھے انہوں نے ڈی جی خان میں بھی جم خانہ بنایا, انہوں نے کوئی سرگودا میں بھی جم خانہ بنایا, وہ گجرات رہے ادھر بھی جم خانہ بنایا, وہ جو ادھر راول پنڈی ہے ادھر بھی جم خانہ بنایا. اب یہ ہے کہ یہ جم خانہ کا عمل جو ہے اس میں کس طرح مختلف لوگوں سے ڈونیشن اکٹھے کیے جاتے ہیں اور ان کو کس طرح لگایا جاتا ہے, اس حوالے سے کوئی جو ہے نا بے ضابطگیاں تھیں, مالی بے ضابطگیاں, ان کے حوالے سے ان کی کوئی انکوائری چل رہی ہے. اور یہ ابھی کی نہیں ہے, یہ میں بات کر رہا ہوں, یہ تو آج انہوں نے اعلان کیا نا, یہ انکوائریز جو ہیں یہ پہلے سے چل رہی ہیں.
ٹھیک ہے. اور میری کسی سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی کہ اسی بھی سوچ رہے سن کہ ذرا ریٹائر ہو جان تو شروع کریں گے, کیونکہ بڑے اثر و رسوخ والے ہیں, یعنی کہ ان کا اثر و رسوخ چونکہ ہر گورنمنٹ میں ہوتا ہے, تو لہٰذا جو انکوائری ہے نا وہ رستے میں رہ جانی ہے. تو یہ انکوائریز پہلے سے ان کی ایسا ایسا ایک لو پروفائل میں چل رہی تھی. اور ایک جو تیسری چیز ہے ان پر, وہ تھی کوئی ایک جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان میں بے ضابطگیوں کے حوالے سے, وہ یہ 3 طرح کی انکوائریز ہیں. ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہوں, لیکن جو ہے نا میں اوور آل آپ کو 3 ٹائپس بتا دی ہیں کہ یہ انکوائریز جو ہیں وہ ان کی چل رہی تھیں. اچھا آگے ہم چلتے ہیں جی, آگے کہ چٹھا صاحب وہ بعض اوقات نا ایک کچھ واقعات ہونے والے ہوتے ہیں جو نہیں ہو پاتے, اور ان کی وجہ سے ایک بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے, وہ جنگیں لگ جاتی ہیں. چٹھا صاحب جو ہے نا, چٹھا صاحب کا پروموشن بورڈ ہونا تھا, اور پروموشن بورڈ جو ہے وہ 6 فروری کو ہونا تھا. اور 6 فروری کو میری کسی آفیسر سے اطلاع آ رہی تھی جنہوں نے ادھر کو فیڈ بیک بھی اپنا دینا تھا کہ ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے, فائنینشیل انٹیگریٹی کے حوالے سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی بڑی تیاری کی ہوئی تھی کہ ہم جو ہے نا پوری طرح کیس کنٹیسٹ کریں گے کہ ان کے مالی معاملات کتنے ان پر سوالیہ نشان ہیں. لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چٹھا صاحب جتنے سمارٹ آدمی, ہمیں یہ بھی تھا کہ چٹھا صاحب نے نکل جانا ہے ادھر سے بھی. تو ہوا کیا کہ چونکہ 8 کو آگے الیکشن تھے, تو وہ جو بورڈ ہے وہ کینسل ہو گیا. وہ بورڈ کینسل ہو گیا, وہ بورڈ آگے چلا گیا. اگر وہ 6 فروری کو ہو جاتا اور چٹھا صاحب جو ہے نا وہ 21ویں اسکیل میں پروموشن کرانے میں کامیاب ہو جاتے, تو پھر ان کی سروس بھی جو ہے شاید بڑھ جاتی. اب یہ ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے, اور چٹھا صاحب جو ہیں وہ ابھی مارچ میں ریٹائر بھی ہو رہے ہیں, یا ایون کہ اگر ان کی سروس نہ بھی بڑھتی تو اگلے نئے پروموشن ہو جاتی, کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا, تو وہ بھی نہیں ہو سکا. تو چٹھا صاحب جو ہے اب چونکہ ریٹائر ہونے والے تھے, اور انہوں نے ایک سروس میں بھی بڑی اچھی پوسٹنگز لی ہیں, تو اب جو انہوں نے نعرہ مارا ہے, یہ نعرہ تو بہت بڑا مارا ہے, یعنی کہ اوور آل انہوں نے پورا جو ایک سسٹم ہے اس کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے. تو اس کا ایک رسک بھی بہت زیادہ ہے, اس کی کاسٹ بھی بڑی ہے, اور اس کا بینیفٹ بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے. جس طرح غلام محمد ڈوگر تھے لاہور میں پولیس والے, یا اس سے پہلے ایک شیخ عمر مرحوم تھے, وہ انہوں نے ایک باقاعدہ پوزیشن لی جس کا پی ٹی اے کافی بینیفیشری تھی, انہوں نے ہیرو بنا دیتا. تو اب چٹھا صاحب جو ہے ریٹائر ہونے والے ہیں, ریٹائر ہونے کے بعد انہیں کوئی اور بھی اس طرح کی کوئی ایک وہ ریلیونٹ رہتے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس اسٹیج سے پہنچنے سے پہلے اگر وہ سروائیو کرتے ہیں, سروائیو کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف اگر وہ کارروائی نہیں ہوتی, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو پورا سسٹم ہے اس پہ چارج شیٹ ہوئی. ویسے سسٹم کو اپنے لیول پر سوچنا چاہیے کہ الیکشن کے حوالے سے جو سوالیہ نشان ہیں ان کو ابھی تک جواب دینے سے ناکام ہوا ہے, وہ ایک الگ سے ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن چٹھا صاحب جو ہے نا, یہ ان کے لیے ابھی مجھے اب ایک مزید مسائل نظر آ رہے ہیں. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں نیکسٹ بلاگ کے لیے, اور اللہ حافظ.